اسلام آباد میں وفاقی وزیر شازیہ مرین نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم روڈز کی بات کریں تو 13,000 کلومیٹر سے زائد جو روڈز ہیں اس کی تباہی ہو چکی ہے، اور مطلب یہاں پہ جو فگرز ہیں 392 بریجز اڑ چکے ہیں اور کئی ڈیمز ختم ہو چکے ہیں، اور گھروں کا تخمینہ اس وقت جو لگایا گیا ہے وہ 20 لاکھ سے زائد گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا نقصان ہے جس کی بھرپائی بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ طاقت دے، یہ ہمت دے۔ پاکستانی قوم بڑی بہادر قوم ہے، لیکن یقیناً ایک بہادر قوم کو اگر اس بربادی سے اٹھنا ہے تو اسے بھی ریسورسز کی ضرورت ہے، اسے بھی مدد کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے آپ جانتے ہیں کہ جو SCO کی ابھی کانفرنس سمٹ ہوئی تھی اس کے اندر بھی پاکستان کا کیس رکھا، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب اور فارن منسٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں موجود تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا کیس رکھا، کیونکہ ایک تاثر جو تھا وہ پیدا ہو رہا تھا جس میں کچھ حقیقت بھی تھی کہ دنیا جو ہے ہماری طرف اس طریقے سے نہیں دیکھ رہی جس طریقے سے دنیا کو پاکستان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو تباہی پاکستان دیکھ رہا ہے، جو تباہی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، وہ ابھی تک ہمیں لگ رہا تھا کہ دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے نوٹس نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ ایک بچے کو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے بڑوں سے کہتا ہے کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے۔ تو جب تک ہم اپنی آواز نہیں لے جائیں گے ان فورمز تک تب تک شاید وہ ہمیں اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے، لہٰذا بہت ضروری تھا کہ یہ آواز وہاں تک جائے، ہمارا کیس وہاں رکھا جائے۔ اور آج ہماری کابینہ میں میٹنگ ہوئی جہاں پرائم منسٹر صاحب نے بتایا، تمام کابینہ کو اعتماد میں لیا کہ وہاں کس طریقے سے انہوں نے ان دونوں ایونٹس پر پاکستان کا کیس رکھا ہے۔ پاکستان کی عوام جو اس وقت اس تباہ کن سچویشن کو جھیل رہی ہے، اس سے نبٹ رہی ہے، اسے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح کے جو ہے وہ لوگ دنیا کے ممالک ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو آج بھگت رہا ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں بھگت رہا ہے، وہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں بھگت رہا ہے، وہ اس کرائسس کو صرف اور صرف اس موسم کے اندر جو تبدیلی ایک ریالٹی ہے وہ واقع ہوئی ہے، تو پاکستان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اور جسے کہ UN سیکرٹری جنرل جو موجودہ ابھی ان کا جو حالیہ دورہ ہوا تھا اس میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ کلائمیٹ کرائسس بھی نہیں ہے، یہ تو کلائمیٹ کارنیج ہے، یہ انہوں نے ٹرمینالوجی استعمال کی تھی، تو یقیناً یہ کارنیج ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ کاربن ایمیشنز کے اعتبار سے آپ سب اب تو سب کو پتہ ہے کہ ہم تو 1% سے کم خرچ کرتے ہیں، کاربن ایمیشنز میں ہمارا کنٹریبیوشن 1% سے کم ہے، اور اس پر ہمارے ساتھ اتنی بڑی جو ہمارے اوپر ایک سمجھے کہ تباہی برپا ہوئی ہے، ہمیں بحیثیت ایک ملک جو ہے صرف نہ دیکھا جائے بلکہ ہمیں ایک پارٹنر کے طور پہ دیکھا جائے، جو دنیا کے میپ پہ پاکستان کا کی پریزنس ہے، جو گلوبل کمیونٹی میں پاکستان کی پریزنس ہے، اسے اس اعتبار سے دیکھا جائے۔ ہمیں یہ اس لیے بھگتنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کئی ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو کہ کاربن ایمیشنز میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جب وہ کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کلائمیٹ کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ جب یہ کلائمیٹ تبدیل ہوتا ہے تو پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان کو اس کے نتیجے بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہم آج یہ نتائج، یہ سنگین نتائج، یہ دردناک نتائج اس لیے بھگت رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو کاربن ایمیشنز میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا وقت آ چکا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھیں، کیونکہ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ آج پاکستان ہے، کل کوئی اور ملک ہوگا، تو ہمیں اس سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس پورے معاملے کو۔ لہٰذا آج پھر آپ ساتھیوں کے توسط سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ
the world has to look at Pakistan with more seriousness in light of this climate carnage. اور کلائمیٹ کارنیج کا شکار آج پاکستان نظر آ رہا ہے، کل کوئی اور ملک نظر آ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی ملک میں ایسی تباہی دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کسی بھی ملک میں 33 ملین لوگوں کو ڈسپلیس دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ تو کئی ملکوں کی آبادی ہے، پوری آبادی ہے۔ مطلب اگر آپ ترکیے کی آبادی دیکھیں تو ان کی پاپولیشن 35 ملین ہے، اگر آپ کینیڈا کی آبادی دیکھیں تو وہ تقریباً 38 ملین ہے۔ مطلب یہ کئی ممالک کی آبادی سے بھی زیادہ 33 ملین، کئی ایسے یورپین ملک ہیں جو اس سے بھی کم ہیں۔ تو یہ تو کئی ممالک کی آبادی بنتی ہے جتنے لوگ پاکستان میں آج بے گھر ہیں، ڈسپلیس ہو گئے ہیں۔ اور اس کے لیے یقیناً پاکستان کی سطح پر جو وفاقی حکومت ہے یا جہاں جہاں صوبائی حکومتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے، یہ ناکافی ہے۔ جو کرب، جو تکلیف جو میں دیکھ کر آ رہی ہوں اور جس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں بھی کم نظر آتی ہوں اسلام آباد کے اندر، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتی ہوں، میں کر نہیں سکتی ہوں۔ جو درد دیکھا ہے لوگوں کی آنکھوں میں، بچوں کی آنکھوں میں، مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ ایک دن اسکول نہیں جاتا تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہاں بچے اسکول تو چھوڑے تو گھر سے بے گھر ہو گئے، وہ سڑکوں پہ بچے پڑے ہوئے ہیں، لاشیں مل رہی ہیں۔ 1500 کا ایک فگر ہمارے سامنے ہے جو لاشوں کا فگر ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی کیٹاسٹرفی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہے جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ کچھ ممالک نے ہماری مدد بھی کی ہے، جس میں ہمارے دوست ممالک بھی ہیں، ترکیے ہے، چائنا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی مدد کی ہے، یو کے نے بھی ہماری مدد کی ہے، اور ممالک ہیں جس میں کہ عرب کنٹریز ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، یو اے ای نے ہماری مدد کی ہے، اور کئی ایک فہرست ہے ممالک کی جو سامنے آئے ہیں۔ چائنا بھی ہمارا دوست ملک ہے۔ یہ ملک وہ ہیں جو ہمارے ساتھ سامنے اب ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنے کو ہمارے لیے مدد فراہم کی ہے انہوں نے اور پہنچائی ہے، اور بھی مدد کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں پہنچے گی۔ اس کے ساتھ موجودہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہمارے ساتھ سپورٹ ہے وہ قابل تحسین ہے۔ یو این سیکرٹری جنرل نے جس طریقے کی جو ہمارے لیے کال دی ہے، مطلب انہوں نے ہماری آواز میں اپنی آواز ڈال کر ہمیں جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، وہ خود یہاں آئے، ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے ہر جگہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو یہ ہم ان کے لیے اس تمام تر ان کی کوشش کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یو این ایجنسیز نے یہاں پر بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا گیا ہے جو ہماری مدد کے لیے اشد ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی تو یہ ریلیف ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، پھر ریکنسٹرکشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ جب ریکنسٹرکٹ کرنے جائے گا تو وہ کلائمیٹ ریالٹیز کو نظر میں رکھ کر ریکنسٹرکٹ کرے گا، اور جب وہ یہ چیزیں کرے گا تو یقیناً ہم پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہاں پر بھی ہم چاہیں گے کہ وہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ہماری مدد کی جائے، کیونکہ اس حالت میں تو جہاں معیشت اس وقت اتنے بڑے جو ہے وہ بوجھ کو برداشت کر رہی ہے قرضوں کے، وہاں اس بوجھ کو بھی معیشت برداشت کرے گی، اور ان تمام چیزوں کا اثر ہماری جو غربت کی سطح ہے اس پر کتنا زیادہ ہے، یہ ایک اور نئی حقیقت ہمارے لیے ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ ہے، کرائسس اپنی جگہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے غریب جو طبقہ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو غربت میں یقینی طور پر اضافہ ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہی یہ سیلاب کی صورتحال ہوئی تو وزیر اعظم پاکستان نے ایک اعلان کیا کہ 25,000 روپے فی افیکٹڈ فیملی کو دیے جائیں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اس اعلان کے بعد 19 اگست سے ہم نے اس کوشش کو شروع کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ رقم جو تھی وہ ڈسپرس کی گئی ہے۔ آج آپ سے بات کر رہی ہوں تو جو فگر لیٹسٹ فگر ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ 52.65 بلین جو ہے وہ کل تک 50 ارب ہو گئے تھے، آج 52.65 ارب جو ہیں وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں اس وقت تک، اور یہ تقریباً 21 لاکھ گھرانے جو ہیں، فیملیز جو ہیں، ان تک یہ رقم
اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سیلاب نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کے نقشے پر دیکھا جائے۔ ہم ترقی یافتہ ممالک کی وجہ سے اس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔